الحمد لله رب العالمين جعل الجنة ثوابا للطائعين وفتح أبوابها للعابدين وخص منها بابا للصائمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أول من يقرع باب الجنة فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله ربكم فهي ثمرة صومكم وبها تقبل أعمالكم وترفع درجاتكم ويرضى عنكم خالقكم فيعتق من النار رقابكم ويفتح أبواب جناته لكم مصداقا لقوله سبحانه هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب صدق الله العظيم. رضوان گرامی قدر، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے کچھ خاص نیکیاں جو جنت کا دروازہ اور اس میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ میرے روزگار بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اور ہمیں صیام قیام، تلاوت و اذکار اور صدقات و خیرات کی سعادت مل رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ماہ مبارک اور اس عظیم الشان موسم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے عظیم الشان اور وسیع دروازے کھول دیتا ہے، نیز اپنی اطاعت و عبادت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور انہیں آسان کر دیتا ہے، جس کی بدولت بندوں کے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، یعنی جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو جنت کے دروازوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسیرۃ 40 سنہ وَلِيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ قَضِيضٌ مِنَ الزِّحَامِ، یعنی جنت کے ہر دروازے کے 2 کناروں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے۔ اس کے باوجود اس پر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب یہ وسیع دروازے داخل ہونے والوں کی بھیڑ سے تنگ پڑتے نظر آئیں گے، یعنی کثیر تعداد میں اللہ کے بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت اور اس کی نعمتوں کی تمنا کرنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشخبری قبول کرو، کیونکہ آپ ماہ رمضان میں ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں داخلے کے اعمال بالکل آسان کر دیے گئے ہیں۔ بس نمازوں کو وقت پر ادا کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، یعنی بس جو بندہ نماز قائم کرنے والا ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے روزے کو آداب و مستحبات کے ساتھ مکمل کرو اور اس میں
اچھے اخلاق کا اہتمام کرو تاکہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پکارا جائے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، یعنی جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اعلان ہوگا کہ روزے دار بندے کہاں ہیں، بس وہ کھڑے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے۔ اور کثرت سے صدقات و خیرات کرو، کیونکہ صدقے کی بدولت آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا اور آپ کے لیے رب کریم کی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، یعنی اور جو بندہ صدقے کا اہتمام کرنے والا ہوگا صدقے کے دروازے سے جنت میں داخل کرنے کے لیے اس کو پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں، خدا رحیم جل جلالہ کے ذکر سے قطعاً غافل مت رہو، کیونکہ ذکر الہی جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو کو اچھی طرح مکمل کر لینے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول، یعنی تم میں سے جو کوئی بندہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آگے ارشاد ہے الا فتحت له ابواب الجنۃ ثمانیہ يدخل من ایہا شاء، یعنی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو خوب اچھی طرح سمجھو، یہ مہینہ نیکیوں میں مسابقہ کا میدان ہے۔ کل آخرت میں ہر ایک کی سبقت واضح ہو جائے گی، یقیناً جو سبقت والا بندہ ہوگا وہ جنت کے دروازوں کی طرف سبقت کرے گا، اور اس دن جو کامیاب ہوگا اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور وہ جنت میں اپنا بالا خانہ اور اپنا ٹھکانہ اچھی طرح پہچان لے گا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان بھی کرا دے گا۔ اسی سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ لأحدهم بمسکنہ فی الجنة أدل بمنزلہ کان فی الدنیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہر جنتی جنت میں اپنے ٹھکانے کو دنیا والے اپنے گھر سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچان لے گا۔ لہذا خوب جم کر آخرت کی تیاری کرو،
اور اس دن کی کامیابی اور نجات کے لیے توشہ جمع کر لو۔ آپ کی ساری نیکیاں اور سارے کام نام اعمال میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ تو جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں محض دھوکے کا سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول ما سمعتم واستغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ میرے روزدار بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ کیا ہے؟ اور یہ دروازہ آپ سے دور نہیں بلکہ یہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے بالکل قریب ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأبع ذلك الباب او احفظ، یعنی والد تو جنت کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ دروازہ ہے، بس تم خواہ اس کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، یعنی تم ان کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ بس ہمیں اس جنتی دروازے کی خوب حفاظت کرنی چاہیے اور دل سے اس کی خواہش رکھنی چاہیے۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے اس دروازے تک پہنچنے کی راہ ہمارے لیے آسان کر دی ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے جن کے والدین کیا ان میں کوئی ایک زندہ سلامت ہے، اسے ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے اور ان کا وجود غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ دروازہ آپ پر بند کر دیا جائے۔ اور جن کے ماں باپ یا ان میں کوئی ایک وفات پا چکے ہیں، اسے نیک و اولاد کا کردار ادا کرنا چاہیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، ان کی جانب سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے اور ان عزیز و قارب کے ساتھ خوب صلح رحمی کرنی چاہیے جو ماں باپ کی طرف سے ہم سے قربت رکھتے ہیں۔ والدین کے اہل تعلق سے رابطہ رکھنا چاہیے، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی برکت سے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح جو خاتون اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کرتی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے بہترین شریکہ حیات بن کر رہتی ہے، باری تعالیٰ کی عبادت اور اپنے بچوں کی تربیت میں شوہر کا تعاون کرتی ہے، تو قیامت کے دن ایسی نیک بخت خاتون سے فرمایا جائے گا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت، یعنی جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جو شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کے تئیں کی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرتا ہے اور ان کے تعلق سے اپنے فرائض کو پابندی سے نبھاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے اعزاز و اکرام ہے
اور باری تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یعنی انہی لوگوں کے واسطے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ، ماں اور بیویاں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے تم صحت و سلامتی کے ساتھ رہو، اس بنا پر کہ تم دین حق پر مضبوطی سے قائم تھے، سو تمہارا انجام بہت اچھا ہے. اللہ کے نیک بندوں، رمضان کو غنیمت سمجھو اور اسے خدائے رحمان کی اطاعت میں استعمال کرو تاکہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور آپ کو فضل الہی اور رضائے خداوندی نصیب ہو. نیز اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں مجاہدہ کرو، اپنی فیملی کی باہمی الفت و محبت کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی نیک بختی اور استقامت کی کوشش کرتے رہو اور صلہ رحمی کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ نیکیاں جنت تک پہنچنے کا دروازہ ہے. آج ان کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہے. نیکیوں کا یہ دروازہ آپ کے سامنے کھلا ہے. آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما دے، ہمیں اپنی رضا و خوشنودی سے نواز دے اور اپنے محبوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں جنت میں داخل فرما دے. میرے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، اور جن کے والدین کی بارگاہ چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. میرے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین کی سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. اور جن کے والدین اور بہن بھائی موجود ہیں رب العالمین ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو، عزت و اقارب کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.